ولی کی ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ اللہ کا جو ولی اپنے مرتبہ ولایت میں جتنا کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ سنت رسول کا اور شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے۔ اور اب اسی موڑ پر سرکار مجاہد ملت کی زندگی کا ایک دو پہلو میں عرض کر دوں۔ یہ میرا اپنا خود مشاہدہ، دیکھیں ہاتھ میں عصا لے کر کے چلنا یہ سنت ہے، عصا لینا یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے، جیسا بھی آپ کے لیے مناسب ہو عصا لینا یہ سنت ہے اللہ کے پیارے حبیب کی۔ ایک مرتبہ میرے آقائے نعمت حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ الہ آباد میں تشریف فرما تھے جامع حبیبیہ میں، اور حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی کام سے، تو فرمایا کہ میرا عصا لے آؤ۔ میں اندر کمرے میں گیا، جا کر کے حضرت کا عصا لایا، تو میں نے جیسے ہی عصا لا کر پیش کیا، سمجھانا یہ ہے حضرت نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، بات ہو جاتی، بھئی عصا ہاتھ میں نہیں تھا، ارشاد فرمایا لا کر کے مجھے پیش کرو، میں نے حاضر کر دیا، لیکن جیسے ہی عصا ہاتھوں میں حضرت نے لیا، جیسے گویا آج بھی وہ منظر، وہ چہرے پاک کی کیفیت نگاہوں کے سامنے اسی انداز سے ہے کہ حضرت پر رقت طاری ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بن گئی۔ جو لوگ قریب میں تھے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اچانک سرکار مجاہد ملت کے اس وقت رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا سے سکون ہوا تو ارشاد فرمایا کہ میاں رونا اس پر آیا کہ عصا لینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، کاش اگر میں نے جوانی میں سنت رسول سمجھ کر کے عصا لیا ہوتا تو اجر و ثواب کا معاملہ کچھ اور ہوتا، اب اگر بڑھاپے میں لے رہا ہوں تو سنت کا حق کہاں ادا ہوگا؟ میاں یہ ہے اللہ والوں کی نظر، یہ ہے اللہ والوں کے معاملات۔ بھئی عصا لینا سنت مؤکدہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، سرکار نے استعمال فرمایا، لیکن چاہنے والا تو محبوب کے ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، حکم نہیں دیا جاتا اپنائیت کے لیے، چاہنے والا خود بخود اداؤں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ یہی فرمایا اور دیر تک روتے رہے کہ ایک کاش اگر جوانی کے عالم میں جب بدن میں طاقت تھی سنت رسول سمجھ کر کے میں نے عصا لیا ہوتا تو اجر و ثواب کا معاملہ کچھ اور ہوتا، سنت پر عمل کرنے سے میری زندگی کچھ اور ہوتی، اب اگر لے رہا ہوں تو بڑھاپے کا سہارا لے کر سنت کا وہ اجر و ثواب کہاں ملنے والا۔ دیکھو یہ ہے ان کی محبت کی ادا، ایسے عاشق رسول تھے اور سنت رسول کے ایسے پابند تھے ہمارے پیر و مرشد آقائے نعمت سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت کے آخری سفر حج میں ساتھ تھا، مدینہ طیبہ میں قیام۔ بھائی دیکھو محبت کی اداؤں کو سمجھنا، کدو جسے لوکی بھی کہتے ہیں کدو شریف، بھئی یہ اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، اللہ کے پیارے حبیب کو یہ کدو شریف بہت مرغوب تھا، بہت پسند۔ امت کے لیے میرے آقا نے اسے فرض یا واجب قرار نہیں دیا، پسند تھی اللہ کے پیارے حبیب کی، اور امتی کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میاں وہ بھی کدو شریف سے محبت کرے، اسے کھائے، استعمال میں لائے۔ مدینہ طیبہ میں 25 دن قیام تھا، مدینہ شریف میں اب تو آبادی بہت بڑھ گئی، جب مدینہ شریف سے ذرا سے باہر نکلیں سامنے دیہات کا جیسا منظر، کھیتی باڑی ساری چیزیں، تو کدو شریف وہاں گولی اس زمانے میں ملتی تھی، ہم لوگ اسے لاتے تھے، پکاتے تھے، کھانے میں استعمال ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس 25 دن کے دوران قیام میں ایک دن یا 2 دن کدو شریف 2 وقت جہاں تک گمان ہے حضرت کے دسترخوان پر ہم لوگ پیش نہ کر سکے، بھئی ادھر توجہ نہیں رہی یا جو بھی معاملہ۔ تو تیسرے دن حضرت نے ہم سبھی کو بلایا اور فرمایا دیکھو
کدو شریف اللہ کے پیارے حبیب کو پسند ہے، یہ شہر رسول ہے۔ اگر تم نے یہاں شہر مدینہ میں میرے دسترخوان کو کدو شریف سے خالی رکھا تو میں کھانا چھوڑ دوں گا، میں کھانا استعمال نہ کروں گا کہ شہر رسول میں رہ کر کے اور رسول نے جس چیز کو پسند کیا اسے میں نہ کھاؤں، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی۔ ہم لوگوں کو بھی احساس ندامت، شرمندگی، پھر فرمایا کدو شریف کو میرے سامنے لے آؤ۔ بھئی ہمارے آپ کے گھروں میں بھی اگر کدو شریف کو پکاتے ہیں تو چھلکا الگ ڈال دیا گیا، استعمال میں نہیں، اس کا ڈنٹھل جو اوپر کا اس کو بھی کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، بیج بھی الگ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کدو شریف کو منگایا اور فرمایا سنو، اسے میرے کہنے کے طریقے پر پکانا، اپنے طور طریقے پر نہیں کہ اس کا بیج پھینک دیا جائے یا چھلکا پھینک دیا جائے یا اس کا ڈنٹھل پھینک دیا جائے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب کی محبوب غذا ہے، اس کا ایک ایک ریزہ مجھے محبوب ہے، ضائع نہ ہونے پائے۔ پھر خود طریقہ بتایا کہ دیکھو اس کے چھلکے کو ایسے پکانا، بیج کو ایسے پکانا، ڈنٹھل کو ایسے پکانا اور اس طریقے پر پکا کر کے میرے سامنے دسترخوان پر پیش کرتے رہو تاکہ گویا مجھے روحانی سکون ملتا رہے کہ میں شہر رسول میں وہ غذا استعمال کر رہا ہوں جو اللہ کے حبیب کو محبوب تھی، جو اللہ کے حبیب کو پسندیدہ تھی۔ اور قریب قریب حتی الامکان ہم لوگوں نے پھر یہی کوشش کی کہ مدینہ طیبہ سے واپسی تک جب بھی موقع ملے دسترخوان کدو شریف سے خالی نہ رہے کہ سرکار مجاہد ملت کے میرے پیر و مرشد کے قلب پاک کو کوئی ٹھیس لگے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ فرائض و واجبات اپنی جگہ پر ہیں، محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آدمی جب کسی کو چاہتا ہے تو بن کہے اس کی ایک ایک ادا اور ایک ایک چیز کو اپنا لیتا ہے۔ آج جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، آج جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، میاں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اپنے غلامی میں لے لیا، یہ ان کا احسان، یہ ان کی عطا و نوازش ہے۔